کوئی چور تھا، اس کے اندر کچھ پیسے بنانے کی خواہش پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی محبوب بیوی کو کچھ دینا چاہتا تھا یا اپنی ذات کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک رات ایک گھر کے روشن دان میں سے ایک کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی کہ یہ اچھا گھر ہے اور مجھے یہاں سے کوئی مال و متاع مل جائے گا، لیکن جب وہ اتنا اونچا چڑھا اور روشن دان کے اندر سے گرنے کی کوشش کی تو وہ روشن دان جس کا چوکٹھا بظاہر ٹھیک نظر آتا تھا ڈھیلا لگا تھا۔ وہ بما چوکٹے کے اندر کے فرش پر سر کے بل گرا اور اس کو سخت چوٹیں آئیں۔ چنانچہ اس نے وہ چوکٹھا اٹھایا اور قاضی وقت کے پاس شکایت کے لیے لے گیا۔ دیکھیں کیا کمال کے آدمی تھے۔ اس نے کہا کہ جناب دیکھیں، میں چوری کرنے کے لیے وہاں گیا تھا، یہ کیسا نالائق مستری ہے کہ جس نے ایسا چوکٹھا بنایا کہ یہ ٹوٹ گیا اور کرچیاں ہو گئی ہیں، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ قاضی وقت نے کہا کہ یہ تو واقعی بری بات ہے۔ اس لکڑی بیچنے والے کو بلایا گیا، چنانچہ وہ پیش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جناب اس گھر کی کھڑکی تو میں نے بنائی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ تم نے ایسے ناکارہ قسم کی لکڑی کیوں لگائی؟ اس نے کہا کہ جناب اس لکڑی کو بھی دیکھ لیں، کسی سے ٹیسٹ کروا لیں، اس میں کوئی نقص نکلا تو میں ذمہ دار ہوں۔ حضور بات یہ ہے کہ اس میں خرابی ہماری لکڑی کی نہیں ہے، اس ترکھان کی ہے جس نے یہ چوکٹھا ڈائمینشن کے مطابق نہیں بنایا۔ انہوں نے ترکھان یا بڑھئی کو بلایا ہے، وہ پیش ہو گیا۔ ترکھان نے کہا کہ میں نے چوکٹھا بالکل ٹھیک بنایا ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے، آپ ماہرین بلوا لیں، وہ بتائیں گے کہ میرے چوکٹھے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ چوکٹھا بالکل ٹھیک ہے۔ راج معمار جس نے اس کو فٹ کیا تھا، یہ ساری کوتاہی اس کی ہے۔ چنانچہ راج معمار کو بلوایا گیا، وہ عدالت میں پیش ہو گیا۔ قاضی وقت نے کہا کہ اے نالائق آدمی، بہت اعلیٰ درجے کا چوکٹھا بنا ہوا ہے، ڈائمینشن اس کی درست ہے، تو نے کیوں موکھا اس کو ڈھیلا بنایا؟ تو نے صحیح طور پر اسے فٹ کیوں نہیں کیا؟ اس نے سوچا کہ واقعی عدالت ٹھیک پوچھ رہی ہے، چوکٹھے میں اور دیوار میں فاصلہ تو ہے۔ اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ مجھے اب یاد آیا کہ جب میں چوکٹھا لگا رہا تھا تو میں نے باہر سڑک پر دیکھا، اس وقت ایک نہایت ہی خوبصورت عورت اعلیٰ درجے کا لباس پہنے، بے حد رنگین لہنگا اور بے حد رنگین دوپٹہ اوڑھے جا رہی تھی، مزے سے اٹکھیلیاں کرتی ہوئی، تو میری توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ جب تک وہ سڑک پر چلتی رہی میں اسی کو دیکھتا رہا، میں پوری توجہ نہ دے سکا اور چوکٹھی کو صحیح طرح سے نہ لگا سکا۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ۔ عورت کو سب تلاش کرنے لگے، شہر میں سب جانتے تھے جو چھمک چھلو تھی وہ وہی ہوگی، سو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پوچھا گیا کیا تم یہاں سے اس روز گزری تھی؟ کہا کہ ہاں میں تو گزری تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے ایسا لہنگا پہنا تھا، ایسا غرارہ پہنا ہوا تھا، تو یہ کیوں پہنا تھا؟ عورت نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میرے خاوند نے مجھ سے کہا کہ تم یہ کیا ڈل کلرز پہنتی ہو، یہ کچھ اچھے نہیں لگتے، تمہارے رخ زیبا کے اوپر یہ کپڑے سجتے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے شوخ اور بھڑکیلے قسم کے پہنا کرو۔ عدالت نے کہا کہ اس خاوند کو حاضر کیا جائے، چنانچہ وہ اس کے خاوند کو پکڑ کر لائے، عدالت کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وہ خاوند وہی شخص تھا جو روشن دان سے چوری کرنے کے لیے اترا تھا، اس کی خواہش میں وہ خود کھڑا تھا۔ اتنا چکر کاٹ کر آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، وہ کہاں پر اپنی ہی خواہش، اپنی ہی آرزو کے درمیان کھڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے جا خواہشات سے دور رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔